بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرون اولیٰ میں جہاں ہمیں صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے پاکیزہ کردار ملتے ہیں، وہیں پر خارجیوں کے نام سے کچھ پراگندہ اور گدلے کردار بھی موجود تھے۔ انہی بدبخت کرداروں میں ایک عورت جس کا نام قطان تھا، جس نے ابن ملجم سے اس شرط پر نکاح کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اسے مہر میں دے گا۔ یہ واقعہ کیا ہے اور اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ واقعہ نہروان کے بعد 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم حمیری، برق بن عبداللہ اور عمر بن بکر تمیمی مکہ معظمہ میں ملے۔ یہ تینوں عالم اسلام کی خانہ جنگی اور بد نظمی کا ذکر کر کے دیر تک افسوس کرتے رہے۔ پھر انہوں نے مقتولین نہروان کی یاد میں آنسو بہائے اور کہنے لگے کہ اپنے بھائیوں کی موت کے بعد زندگی میں ہمارے لیے کچھ لطف نہیں رہا، بہتر یہ ہے کہ ہم علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو ٹھکانے لگا دیں، تاکہ ایک طرف عالم اسلام اس خون خرابے سے نجات پائے اور دوسری طرف ہم اپنے بھائیوں کا انتقام لے لیں۔ آخر طے یہ پایا کہ عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، برق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرے۔ 17 رمضان 40 ہجری کی تاریخ اس کام کو انجام دینے کے لیے تجویز ہوئی۔ حسب قرارداد ابن ملجم کوفہ آیا اور یہاں خاندان بنی رباب سے، جو خارجی عقیدہ رکھتا تھا، تعلق پیدا کیے۔ اس خاندان میں ایک حسین و جمیل عورت تھی جس کا نام قطام تھا۔ ابن ملجم اس کا گرویدہ ہو گیا اور شادی کا پیغام دیا۔ قطام نے کہا، مجھے تمہارا پیغام منظور ہے، مگر مہر وہ ہوگا جو میں تجویز کروں۔ ابن ملجم نے کہا، تم کیا مہر تجویز کرتی ہو؟ قطام نے جواب دیا، 3000 درہم، 1 غلام، 1 باندی اور حضرت علی کا سر۔ ابن ملجم نے کہا، مجھے بس سر و چشم منظور ہے، علی کے سر کے لیے ہی تو میں کوفہ آیا ہوں۔ غرض ابن ملجم اور قطام کی شادی ہو گئی اور دونوں مل کر اس مقصد کی تکمیل کی تدبیریں کرنے لگے۔ ابن ملجم اور قطام ہی کی کوششوں سے شبیب بن نجدہ حروری اور دردان دوادر خارجی بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ 17 رمضان 40 ہجری جمعہ کی رات کو تینوں جامع کوفہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور حسب معمول سونے والوں کو نماز کے لیے جگانا شروع کیا۔ شبیب کمین گاہ سے نکلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ محراب میں گر پڑے۔ اب ابن ملجم آگے بڑھا اور حضرت امیر کے سر مبارک پر وار کیا۔ حضرت کی داڑھی خون میں تر بتر ہو گئی۔ آپ نے پکار کر کہا، میرے قاتل کو پکڑو۔ دردان اور شبیب دونوں بھاگ نکلے، لیکن ابن ملجم پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے مکان پر لایا گیا اور ابن ملجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں مر گیا تو اس شخص کو قتل کر دینا، اور زندہ رہا تو جو سزا مناسب سمجھوں گا دے دوں گا۔ جب امید حیات منقطع ہو گئی تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور انہیں تقوی، حسن عمل اور خدمت دین کی وصیت فرمائی۔ کسی نے پوچھا، یا حضرت، آپ کے بعد ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے جواب دیا، نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے منع کرتا ہوں، جیسا مناسب سمجھو کرنا۔ آخر کار اسی دن کو آسمان رسالت کا یہ ستارہ درخشندہ غروب ہو گیا۔ رحلت کے وقت یہ آیت کریمہ ورد زبان تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرا برابر نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا، اور جو شخص ذرا برابر بدی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی اور تقریباً 4 سال 9 مہینے مسند خلافت پر متمکن رہے۔ آپ کے جنازہ کی نماز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور ابن کثیر کی مرجع روایت کے مطابق دارالخلافہ کوفہ کے اندرونی حصے میں دفن کیا گیا۔ حضرت امیر کے وصال کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجم کو بلایا۔ ابن ملجم نے کہا،
میں علی کی طرح معاویہ کے قتل کا بھی عہد کر چکا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس فرض کو بھی ادا کر لوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو ضرور حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ملجم کی اس درخواست کو رد کر دیا اور عبداللہ بن جعفر کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ابن ملجم کو اپنے عقیدہ باطل پر اس قدر یقین تھا کہ وہ قتل کے وقت سورہ اقرا کی تلاوت کر رہا تھا اور کہتا تھا میں اس وقت اپنی زبان کو ذکر اللہ سے غافل نہیں کرنا چاہتا۔ ابن ملجم کا دوسرا ساتھی برق بن عبداللہ دمشق پہنچا اور اس نے بھی اسی دن اسی وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جبکہ وہ نماز فجر سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہے تھے حملہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولی زخم آیا جو جلد اچھا ہو گیا۔ برق گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے مسجد میں مقصورہ بنوا لیا اور ایک محافظ دستہ مقرر کیا جو نماز کے وقت ان کی حفاظت کرتا تھا۔ ابن ملجم کا تیسرا ساتھی عمرو بن بکر مصر پہنچا اور اس نے بھی خلیفہ معینہ پر اپنا عہد پورا کرنے کی کوشش کی۔ حسن اتفاق سے اس روز عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی وجہ سے مسجد نہ آ سکے اور ان کی بجائے خارجہ بن ابی حبیبہ نے امامت کی۔ عمرو بن بکر نے خارجہ کو عمرو بن عاص سمجھ کر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ عمرو بن بکر بھی گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ 3 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف سازش تھی جو انہیں خارجیوں نے اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے گھڑی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔